بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہدایت النحو کا 40واں سبق ہے۔ اس سبق میں آپ حروف مشبہ بالفعل کی تفصیل پڑھیں گے۔ تو فرماتے ہیں الحروف المشبہۃ بالفعل، وہ حروف جو فعل کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں، وہی ستۃ، یہ 6 ہیں۔ ان، ان، کأن، لکن، لیت، لعل، یہ 6 حروف ہیں جن کو حروف مشبہ بالفعل کہا جاتا ہے۔ مشبہ بالفعل یعنی یہ فعل کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں۔ تو یہ کس طرح کی مشابہت ہے؟ لفظی مشابہت بھی ہے فعل کے ساتھ، کہ جس طرح فعل ثلاثی بھی ہوتا ہے 3 حرفوں والا اور رباعی بھی ہوتا ہے، اس طرح یہ حروف بھی کچھ ثلاثی ہیں اور کچھ رباعی ہیں۔ جیسے لیتا، اس میں لام یا تا 3 حرف ہیں۔ لعل، اس میں جو آخر میں شد والا لام ہے وہ 2 لام ہیں، یہ کل 4 حروف والا رباعی بن جاتا ہے۔ تو لفظوں میں ثلاثی اور رباعی ہونے میں ان کی فعل کے ساتھ مشابہت ہے، اور ان کی فعل کے ساتھ مشابہت معنی کے اعتبار سے بھی ہے کہ ان اور ان کا معنی حققت ہوتا ہے کہ میں نے اس بات کی تحقیق کی ہے یا اس کو پکا سمجھا ہے۔ کأن کا معنی ہوتا ہے شبہت، میں اس کو تشبیہ دے رہا ہوں۔ لکن استدرکت، لیت اتمنیت، میں تمنا کر رہا ہوں۔ لعل اترجیت، میں ترجی کر رہا ہوں یعنی امید کر رہا ہوں۔ تو یہ ان مختلف معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں جو فعل کے معنی ہیں، تو اس وجہ سے ان کو بھی فعل کے ساتھ مشابہت ہو گئی ہے، تو ان کو مشبہ بالفعل کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ان کی فعل کے ساتھ مشابہت عمل کے اعتبار سے بھی ہے، جس طرح فعل فاعل کو رفع دیتا ہے، مفعول کو نصب دیتا ہے، تو اسی طرح یہ بھی اپنے اسم کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع دیتے ہیں، یعنی ایک چیز کو نصب دیتے ہیں، ایک کو رفع دیتے ہیں، تو ان کی بھی فعل کے ساتھ اس اعتبار سے مشابہت ہو گئی ہے۔ آگے ان کی تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ هذه الحروف تدخل على الجملة الاسمیہ، یہ جو حروف ہیں جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، یعنی جملہ اسمیہ جو مبتدا اور خبر پر مشتمل ہوتا ہے، ان کے شروع میں یہ آتے ہیں مبتدا سے پہلے۔ فتنصب الاسم، تو جو مبتدا تھا پہلے وہ ابھی ان کا اسم بن جاتا ہے، اس کو یہ نصب دیتے ہیں۔ پہلے جو مبتدا تھا وہ مرفوع تھا، اب وہ لفظ ان کا اسم بن گیا ہے، اب وہ منصوب ہوگا، یہ حروف اس میں عمل کریں گے، اس کو نصب دیں گے۔ وترفع الخبر، اور جو ان کی خبر ہوتی ہے، جو پہلے مبتدا کی خبر تھی وہ پہلے بھی مرفوع تھی، اب یہ ان کی خبر ہے تو یہ اس کو یہ رفع دیں گے۔ کما عرفت، یہ جو بات ہے عمل والی یہ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں۔ نحو ان زیدن قائم، تو یہ زید قائم تھا مبتدا اور خبر جملہ اسمیہ، اس کے شروع میں ان آ گیا ہے، تو ان نے زیدن زید کو نصب دیا ہے، قائم کو رفع دیا ہے۔ زیدن ان کا اسم ہے اور قائم ان کی خبر ہے، بے شک زید کھڑا ہے۔ وقد یلحق ما الکافۃ، کبھی کبھی ان حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ ما کافہ بھی لاحق ہو جاتا ہے، ان کے ساتھ مل جاتا ہے۔ فتکفھا عن العمل، تو وہ ما ان کو عمل کرنے سے روک دیتا ہے۔ کافہ یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہے روکنے والا، تو ما چونکہ یہ عمل کرنے سے روک دیتا ہے اس لیے اس کو ما کافہ کہا جاتا ہے، کہ یہ ما ان حروف کو عمل کرنے سے روک دے گا۔ یعنی ما کافہ جب ان پر آئے گا تو پھر یہ اسم کو نصب نہیں دیں گے، کوئی عمل نہیں کریں گے، بلکہ ان کے بعد جو مبتدا اور خبر ہیں جو پہلے جس طرح مرفوع تھے وہ اب بھی مرفوع رہیں گے۔ وحینئذ تدخل علی الافعال، جس صورت میں اس پر ما کافہ آ جاتا ہے تو اس صورت میں یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہونا اس کے ضروری نہیں ہے، یہ جو حروف ہیں یہ افعال پر بھی داخل ہو سکتے ہیں۔ جیسے انما قام زید، ان کے ساتھ جو ما آیا ہے اس کی وجہ سے اس کا عمل وہ ختم ہو گیا ہے جو وہ جملہ اسمیہ میں عمل کرتا تھا، اب یہ انما قام زید فعل پر بھی داخل ہو رہا ہے، جملہ فعلیہ پر بھی داخل ہو رہا ہے۔ وعلم، آگے ان اور ان کی کچھ تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ وعلم ان المکسورۃ الحمزۃ لا تغیر معنی الجملۃ، یہاں پر یہ جو پہلا ان آ رہا ہے تو یہ عبارت کا حصہ ہے، اس کا ترجمہ ہوگا یعنی بے شک۔ یہ دوسرا ان آ رہا ہے، اس کا ہم ترجمہ نہیں کریں گے، یہاں پر ان کا جو حرف ہے یہ حرف مقصود ہے۔ وعلم، آپ جان لیں، ان بے شک، ان یہ جو ان کا حرف ہے، المکسورۃ الحمزہ
جو حمزہ کے کسرے والا ہے، ان میں جس میں حمزہ کے نیچے کسرہ ہے، لا تغیر معنی الجملتی، یہ جملہ کے معنی کو تبدیل نہیں کرتا، جملہ کا معنی اسی طرح برقرار رہتا ہے، بل تؤکدھا، بلکہ یہ جملے کے معنی کو مؤکد کرتا ہے، اسے پختہ کرتا ہے، اس کو ثابت کرتا ہے۔ تو ان کے داخل ہونے کی وجہ سے وہ جملے کا معنی اسی طرح جملے والا ہی رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، یہ اسی جملے کے معنی کو مؤکد کرتا ہے، اس کو پختہ کرتا ہے۔ وَأَنَّ، اور جو ان حرف ہے، المفتوحۃ الحمزۃ، جس کا حمزہ مفتوح ہے، مفتوحہ حمزے والا جو ان ہے، مع ما بعدها من الاسم والخبر، وہ اپنے ما بعد اسم اور خبر کے ساتھ مل کر فی حکم المفردی، مفرد کے حکم میں ہو جاتا ہے، یعنی جو ان ہے جس میں حمزہ مفتوحہ ہے، حمزہ پر فتحہ ہے، زبر ہے، اس کو اسم اور خبر جو اس کے بعد آ رہے ہیں ان کے ساتھ ملا کر اس پورے کو مفرد کے حکم میں شمار کیا جاتا ہے کہ یہ بتاویل مفرد ہے، مفرد کے حکم میں ہے۔ وَلِذَالِكَ، اسی وجہ سے کہ ان جو ہوتا ہے کسرہ والا، وہ جملے کو اسی طرح برقرار رکھتا ہے جملے کے معنی میں ہی، اور جو ان ہے یہ پورے جملے کو مفرد کے معنی میں کر دیتا ہے۔ تو ان دونوں میں یہ فرق ہے، اس فرق کی وجہ سے آگے دونوں کے احکام مختلف ہیں، وہ بیان کر رہے ہیں۔ وَلِذَالِكَ يَجِبُ الْكَسْرُ إِذَا كَانَ فِي ابْتِدَاءِ الْكَلَامِ، اسی وجہ سے جب یہ کلام کے شروع میں آ رہی ہوں تو کسرہ دینا واجب ہے، یعنی ان جو حمزہ کی کسرہ والا ہے وہ لانا واجب ہے، کلام کے شروع میں ان نہیں لا سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کلام کے شروع میں پورا جملہ شروع کرنا ہے نا، کلام کے شروع میں مفرد تو نہیں آئے گا، یعنی ایک مفرد سے تو جملہ مکمل نہیں ہوتا، تو کلام کا جو شروع ہے وہاں پر جملہ لانے کا محل ہے، جملے کی جگہ ہے، اس لیے وہاں پر ان کسرہ والا لانا پڑے گا تاکہ پورا جملہ شروع ہو سکے، جملے مکمل ہو سکے۔ نحو ان زیدن قائم، تو یہاں پر یہ ان سے جملہ شروع ہو رہا ہے، کلام کی ابتدا ہو رہی ہے، اس میں ان کسرہ والا لائیں گے، بے شک زید کھڑا ہے، اس میں پورا جملے والا معنی ہے۔ وبعد القول، اسی طرح قول جو مصدر ہے، اس مصدر یا اس سے جو بننے والے صیغے ہیں ماضی مضارع وغیرہ کے، ان کے بعد بھی ان کسرہ والا لانا واجب ہے، ضروری ہے، ان نہیں لا سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قول جہاں پر بھی ہوتا ہے اس کے بعد مقولہ ہوتا ہے، وہ مقولہ پورا جملہ ہوتا ہے، تو اس لیے پورا جملہ بنانے کے لیے ان کسرہ والا ہوگا تو تب پورا جملہ بنے گا۔ جو ان فتحہ والا ہوتا ہے وہ تو مفرد کے حکم میں ہوتا ہے، تو وہ مقولہ نہیں بن سکتا۔ کہ قوله تعالی، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، یقول انہا بقرۃ، یقول یہ قول سے نکلا ہوا یہ فعل ہے، تو اس کے بعد جو جملہ آ رہا ہے اس میں ان کسرہ والا ان لایا گیا ہے، انہا بقرۃ، یہ پورا جملہ اسم اور خبر سے مل کر یہ پورا جملہ مقولہ بنے گا۔ اگر اس کو ان نہ کریں گے تو یہ پورا مفرد بن جائے گا، تو مفرد مقولہ نہیں بنتا، اس لیے ان نہ لانا پڑے گا تاکہ یہ پورا جملہ ہو اور جملہ مقولہ بنے۔ وبعد الموصولی، اسی طرح اس میں موصول ہو تو موصول کے بعد بھی ان کسرہ والا لانا واجب ہے، ان نہیں لا سکتے۔ تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ الذی یا کوئی بھی اسم موصول ہے، اس کے بعد جو صلہ ہوتا ہے وہ صلہ جملہ ہوتا ہے، پورا جملہ، تو پورا جملہ اسی صورت میں ہوگا جب ان کسرہ والا لائیں گے جو پورے جملے پر دلالت کرتا ہے۔ جو ان ہوتا ہے وہ تو جملے کو مفرد کے معنی میں کر دیتا ہے، تو وہ پھر صلہ نہیں بن سکتا، اس لیے موصول کے بعد بھی ان کسرہ والا لایا جائے گا۔ جیسے ما رأیت الذی انہ فی المساجد، میں نے نہیں دیکھا اس کو بے شک وہ مساجد میں ہے، تو یہ الذی اس میں موصول کے بعد ان کسرہ والا آیا ہے، یہ اپنی اسم اور خبر سے مل کر یہ پورا صلہ بنے گا جملہ۔ اگر ان لائیں گے تو وہ مفرد بن جائے گا، تو مفرد اس کا صلہ نہیں بنتا، اس لیے ان کسرہ والا ہی لایا جائے گا۔ وَإِذَا كَانَ فِي خَبَرِهَا اللام، جب اس کی خبر میں لام آ رہا ہو، لام تاکید، وہاں پر بھی ان کسرہ والا ہی لایا جائے گا، فتحہ والا نہیں لائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لام تاکید جملے کے جو معنی ہوتا ہے اس کی تاکید کے لیے آتا ہے، تو اگر ہم اس کو ان بنائیں گے تو وہ جملہ نہیں ہوگا، مفرد ہوگا، تو مفرد کی تاکید کے لیے نہیں آتا، یہ لام تاکید جملے کی تاکید کے لیے آتا ہے۔ تو ان زیدن لقائم، خبر میں لام آ رہا ہے تو یہاں پر ان ہم لائیں گے تاکہ یہ پورا جملہ بنے اور جملے کی تاکید لام تاکید کے ذریعے سے ہو۔ اور ان جو مفتوحہ یعنی جس کا حمزہ فتحہ والا ہوتا ہے، وہ چونکہ مفرد کے حکم میں ہوتا ہے، تو جن جگہوں پر مفرد لانے کی ضرورت پڑتی ہے وہاں پر ان
مفتوحہ لایا جائے گا، یعنی حمزہ کے فتحہ والا لایا جائے گا۔ تو اس کی جگہ بتا رہے ہیں ویجب الفتح، فتحہ والا یعنی ان لانا واجب ہے، حیث یقع فاعلا، یہاں پر یہ فاعل بن رہا ہو۔ تو فاعل چونکہ مفرد ہوتا ہے تو ان کے ساتھ اس پورے جملے کو مفرد کی تعویل میں کر کے فاعل بنایا جائے گا، جیسے بلغنی ان زیدن قائم، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ بے شک زید کھڑا ہوا ہے۔ تو یہاں پر ان یہ زیدن قائم سے مل کر یہ پورا جملہ بلغنی کا فاعل بن رہا ہے، یعنی بلغنی قیام زیدن، مجھے زید کا کھڑا ہونا پہنچا ہے، زید کے کھڑے ہونے کی خبر پہنچی ہے۔ تو اس لیے یہ پورا فاعل بن رہا ہے، تو فاعل مفرد کے حکم میں ہوتا ہے، اس لیے ہم ان لائیں گے تو ان اس پورے جملے کو مفرد کے حکم میں کر دے گا اور وہ مفرد بلغہ کا فاعل بنے گا۔ وحیث یقع مفعولا، اسی طرح جہاں پر مفعول بننا ہو وہاں پر بھی ان لانا ضروری ہے، کیونکہ وہ مفعول بھی مفرد ہوتا ہے، تو ان اس جملے کو مفرد کے معنی میں کر دے گا تو وہ مفرد مفعول بن جائے گا۔ نحو کرہت انک قائم، میں نے اس بات کو ناپسند کیا ہے کہ تم کھڑے ہو۔ تو انک قائم پورا جملہ کرہت کا مفعول بن رہا ہے کہ میں نے تمہارے کھڑے ہونے کو ناپسند کیا ہے۔ وحیث یقع مبتدأ، اسی طرح جہاں پر یہ جملہ مبتدا واقع ہو وہاں پر بھی ان لائیں گے، کیونکہ مبتدا بھی مفرد ہوتا ہے، تو ان لائیں گے، وہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر مفرد کے حکم میں ہو کر مبتدا واقع ہوگا، جیسے عندی انک قائم۔ تو عندی یہ خبر مقدم ہے، انک قائم یہ حرف اپنے اسم اور خبر سے مل کر بتاویل مفرد یہ مبتدا مؤخر ہے، تو ان یہ مفتوحہ حمزہ والا لائیں گے۔ وحیث یقع مضافا الیہ، جہاں پر مضاف الیہ واقع ہو وہاں پر بھی ان لائیں گے، کیونکہ مضاف الیہ بھی مفرد ہوتا ہے، تو ان یہ جملے کو مفرد کے معنی میں کر دے گا تو یہ مضاف الیہ واقع ہوگا۔ نحو عجبت من طول ان بکرا قائم، کہ میں نے تعجب کیا اس بات کے لمبا ہونے سے کہ بکر کھڑا ہے، یعنی بکر کے قیام کے طویل ہونے سے مجھے تعجب ہوا۔ تو طولی مضاف ہے، ان بکرا قائم یہ پورا مضاف الیہ بن رہا ہے، تو اس میں ان لائیں گے تاکہ وہ پورے جملے کو مفرد کے معنی میں کر دے اور وہ مفرد مضاف الیہ بن جائے۔ وحیث یقع مجرورا، جہاں پر مجرور بن رہا ہو حرف جر کا تو وہ بھی مفرد ہوتا ہے مجرور، اس لیے وہاں پر بھی ان لانا ضروری ہے تاکہ وہ مفرد کے حکم میں ہو کر مجرور بن سکے، جیسے عجبت من ان بکرا قائم، من حرف جر ہے، اس کے بعد یہ پورا جملہ مجرور بن رہا ہے تو اس میں ان لائیں گے تاکہ پورا جملہ مفرد کے حکم میں ہو کر مجرور بن سکے کہ مجھے اس بات سے تعجب ہوا کہ بے شک بکر کھڑا ہے۔ وبعد لو، اسی طرح لو کے بعد بھی یہ ان مفتوحہ والا لایا جائے گا۔ نحو لو انک عندنا لاکرمتک، کہ اگر آپ ہمارے پاس ہوتے تو ہم آپ کا اکرام کرتے، اس لیے کہ یہ لو یہ حرف شرط ہے اور حرف شرط اپنے بعد فعل شرط کا تقاضا کرتا ہے، تو یہاں پر ہم لو کے بعد فعل محذوف مانیں گے اور جو آگے جملہ آئے گا انا والا وہ پورا بتاویل مفرد ہو کر اس فعل کا فاعل بنے گا۔ تو لو کے بعد ثابت فعل ہم محذوف مانیں گے اگر یہ بات ثابت ہو جائے انک عندنا کہ بے شک آپ ہمارے پاس ہیں، تو انک عندنا یہ پورا جملہ بتاویل مفرد ثابت کا فاعل بنے گا، تو فاعل چونکہ مفرد ہوتا ہے اس لیے یہاں پر ان کو مفتوحہ لایا جائے گا، یعنی فتحہ والا لایا جائے گا تاکہ وہ جملے کو مفرد کے معنی میں کرے اور وہ مفرد فاعل بن سکے۔ وبعد لولا، اسی طرح لولا کے بعد بھی ان یعنی حمزہ کے فتحہ والا ان لایا جائے گا، جیسے لولا انہ حاضر لغاب زید، اس لیے کہ اس کے بعد جو جملہ ہوتا ہے وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے مبتدا اور خبر والا، تو اس کے بعد جو اسم ہوگا وہ مبتدا بنے گا، تو مبتدا چونکہ مفرد ہوتا ہے اس لیے اس میں بھی ان فتحہ والا ہونا چاہیے تاکہ وہ جملے کو مفرد کے معنی میں کر دے تو مفرد مبتدا بن سکے۔ آگے فرماتے ہیں وَيَجُوزُ الْعَطْفُ عَلَى اسم ان المکسورۃ دون المفتوحۃ بالرفع والنصب باعتبار المحل واللفظ، تو کہتے ہیں کہ ان جو مکسورہ والا ہے یعنی جس کے حمزہ کے نیچے کسرہ ہے، مفتوحہ والا نہیں، ان جو کسرہ والا ہے اس کے اسم پر عطف کرنا دو طریقوں سے جائز ہے۔ اس کا اسم لفظوں کے اعتبار سے تو وہ منصوب ہوتا ہے ان کا اسم، لیکن محل کے اعتبار سے وہ مرفوع ہوتا ہے کیونکہ وہ حقیقت میں وہ مبتدا ہوتا ہے، تو اس کے اسم پر
رفع کے ساتھ بھی عطف کرنا جائز ہے اور نصب کے اعتبار سے بھی عطف کرنا جائز ہے۔ رفع کے اعتبار سے جب عطف کریں گے تو وہ محل کے اعتبار سے ہوگا کہ محلاً یہ مرفوع ہے، کیونکہ یہ مبتدا کی جگہ پر ہے، مبتدا مرفوع ہوتا ہے، تو اس کے اوپر ہم معطوف جو لائیں گے وہ رفع والا لا سکتے ہیں۔ اور لفظ کے اعتبار سے بھی عطف ہو سکتا ہے، لفظ کے اعتبار سے چونکہ ان کا جو اسم ہوگا وہ منصوب ہوتا ہے، تو وہ جو معطوف ہوگا وہ بھی منصوب ہوگا۔ جیسے مثال دی ہے ان زیدن قائم و عامر، یا ان زیدن قائم و عامرن، تو یہ ان ہے کسرہ والا، اس کے بعد زیدن اس کا اسم ہے، قائم اس کی خبر ہے۔ اب ہم عامر کا زید جو اسم ہے اس پر عطف کر رہے ہیں کہ بے شک زید کھڑا ہے اور عمر بھی کھڑا ہے، تو عامر کو آپ زید کے اوپر عطف کریں گے تو دو طرح سے کر سکتے ہیں، ایک لفظ کے اعتبار سے کہ زید لفظوں میں چونکہ منصوب ہے، ان کا اسم منصوب ہوتا ہے، تو عامرن کو آپ منصوب کر کے زید کی طرف عطف کریں، یعنی زید کے لفظ پر عطف کریں تو عامرن کو بھی آپ منصوب پڑھیں، ان زیدن قائم و عامرن۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ اصل میں زید قائم تھا، مبتدا اور خبر، تو زید جو ہے یہ مبتدا کے محل میں ہے، مبتدا کی جگہ میں ہے، تو اس لیے مبتدا مرفوع ہوتا ہے، تو اس کے محل کا اعتبار کرتے ہوئے عامر کو آپ اس پر عطف کریں اور عامر کو آپ مرفوع پڑھیں اس کے محل پر عطف کرتے ہوئے، تو اس لیے یہ بھی جائز ہے ان زیدن قائم و عامر۔